آج سے ہزاروں سال پہلے جہاں آج ڈیڈ سی کی خاموشی بے جان ہے، وہاں کبھی شہریں تھی، روشنیاں تھی، زندگی تھی۔ پھر ایک رات ایک فیصلہ آسمان سے اترا اور سب کچھ مٹ گیا۔ اس وادی کی ہواؤں میں آج بھی ایک چیخ گھومتی ہے، قوم لوط کی چیخ۔ ان کی تباہی کی کہانی وقت کو پیچھے لے کر چلتے ہیں، اس زمانے میں جب اللہ نے لوط علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو گناہ میں سب قوموں سے آگے تھی۔ یہ لوگ فطرت کے خلاف کام کرتے تھے، وہ بے حیائی کرتے تھے جو دنیا میں کسی نے پہلے کبھی نہیں کی۔ مردوں کا مردوں سے رجحان، عورتوں سے نکاح کو تو اس قوم نے مذاق بنا کے رکھا تھا۔ گناہ ان کے شہروں کا زیور تھا، بے حیائی ان کا فخر۔ ٹریولرز اور راہگیر ان کے لیے کھیل تھے، انہیں لوٹنا، ذلیل کرنا، درد کو تماشا بنانا ان کی ہیبٹ ہو چکی تھی۔ اور جب نبی لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے، انہیں روکنے کی کوشش کرتے، یہ قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی لوط کو ہماری بستی سے نکال دو، یہ بہت صاف ستھرا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ لوگوں کے مجموعے بازاروں میں بے حیائی کا جشن مناتے، راتوں کی محفلوں میں گناہ کی مہکتی ہوا چلتی اور پورے شہر میں فساد ہی فساد بھر گئے۔ لوط علیہ السلام بار بار انہیں سمجھاتے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، ان کی آواز میں کسک، انہیں کہتے اللہ سے ڈرو، یہ راستہ تمہیں تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، میں تمہارا خیر چاہتا ہوں، انہیں بار بار وارن کرتے، مگر یہ قوم نے اپنے دل بند کر دیے تھے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا اگر سچ بولتے ہو تو عذاب لے آؤ، اور جب انسان خود عذاب کو پکارے تو پھر عذاب کو دیر نہیں لگتی۔ ایک رات فرشتے انسانی روپ میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں۔ لوط علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ انہیں پتا تھا ان کی قوم ان مہمانوں کو نہیں چھوڑے گا۔ مگر فرشتوں نے کہا ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، گھبراؤ مت، تمہاری حفاظت ہو چکی ہے لیکن تمہاری قوم کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ لوط علیہ السلام کو حکم ملا کہ رات کے آخری حصوں میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور مڑ کر مت دیکھنا۔ ان کی وائف پیچھے رہ گئی کیونکہ اس کا دل اسی گنہگار قوم کے ساتھ تھا۔ اور پھر عذاب اتر پڑا، زمین زور سے کانپ اٹھی، پورے شہر کو اوپر اٹھایا گیا اور الٹ کے پٹک دیا گیا۔ آسمان سے آگ بھرے پتھر برسنے لگے، جس کو قرآن سورہ ہود اور سورہ قمر میں سجیل کے پتھر کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ اور سائنس نے آج بتایا ڈیڈ سی کے آس پاس کے علاقوں میں ملے ہوئے سلفر کے ٹکڑے واقعی جل چکے ہیں، پتھروں جیسے ہیں، جو اس بات کو قائم کرتے ہیں کہ یہاں ایک وائلنٹ جیولوجیکل بلاسٹ ہوا تھا۔ ماڈرن جیولوجی یہ تصدیق کرتی ہے کہ ڈیڈ سی رفٹ ایک ایکٹیو فالٹ لائن ہے جہاں بہت پرانی ارتھکویکس اور لینڈ اپ تھرسٹ ہوئے، بالکل ویسا ہی جیسے قرآن کے سورہ عنکبوت میں لکھا ہے کہ ان کے شہر الٹے کر کے نیچے پٹک دیے گئے۔ اور ریسرچر نے پروف کیا کہ پرانے ڈوبے ہوئے شہروں کے نشان اور ارتھ کے وہ حصوں کا اوپر کی طرف اکھڑ کر جم جانا آج سیٹلائٹ امیجری میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ سودم اور گمراہ کے مستقل نشان جن کے بارے میں بائبل اور قرآن دونوں میں بات کی گئی ہے، ڈیڈ سی کے کنارے فوسیلائزڈ ایشز سٹرکچر کے روپ میں ملتے ہیں، جہاں سلفر کے کنسنٹریشن دنیا کے کسی بھی ریجن سے 1000 گنا زیادہ پائی گئی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ نیچرل والکینک سلفر نہیں،
बल्कि कंबस्ट सल्फर रेसिड्यूज है जो एक कैटास्फोरिक फायर स्टॉर्म की तरफ इशारा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कुरान में बताया गया है। जहाँ कभी जिंदगी थी वहाँ अब मौत का समंदर है। डेड सी दुनिया का सबसे ज्यादा नमक वाला पानी, जिसमें कोई ना पेड़ है ना कोई मछली है और कोई लाइफ रह भी नहीं सकता। एक कब्र की तरह जिसमें एक पूरी कौम दफना दी गई है। और साइंस मानता है कि डेड सी की एक्सट्रीम सैलिनिटी तभी आई जब जमीन टूटी, मैग्मा लेयर से इवापोरेशन स्पीड हुई और सारी मिनरल एक साथ कॉन्सेंट्रेट हो गए, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कुरान में पनिशमेंट मेंशन की गई है। पूरे कौम का पल में सूख जाना, ये पटी हुई मिट्टी, ये उठाए हुए पहाड़ और ये सूखी हवा सब गवाही देते हैं कि यहाँ एक ऐसी कौम थी जिन्होंने अल्लाह के हुदूद को तोड़ दिया। और डेड सी का हर कतरा आज भी दुनिया को याद दिलाता है कि जब बेहयाई को हक, जुल्म को मस्ती और पैगंबर की नसीहत को मजाक बना दिया जाए तो अजाब सिर्फ वक्त का इंतज़ार करता है। आज डेड सी खामोश है, बेजान है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। एक आईना, एक सबक, एक वार्निंग कि अल्लाह के अदल कभी देर से आता है लेकिन ज़रूर आता है, और जब आता है तो पूरी ज़मीन और आसमान को बदल कर रख देता है।